زندگی کی بات، کسی کے بزنس کی بات، کسی کی کوئی بات مارکیٹ میں مت لاؤ. آپ کو معلوم ہے اتنے پرابلمس ہیں اس میں. انڈیا کی بات کر رہا، ایک شہر میں شادی ہوئی. اب سب کو، پوری بستی، پورے ایریا والوں کو فکر ہے کہ یہ لڑکی کی شادی ہوئی، نئی بہو آئی ہے، نئی ڈاٹر ان لا آئی ہے ان کے گھر میں. ابھی تک کوئی پرابلم کی بات باہر نہیں آئی، کوئی جھگڑے کی بات باہر نہیں آئی. 15 دن ہو گئے، ایک نیوز نہیں آ رہی. اب کسی عورت کو سکون ہی نہیں مل رہا. میں کیا بول رہا ہوں، سکون ہی نہیں مل رہا کہ بات ان کے گھر سے شادی ہو کے بہو، نئی بہو آئی ہے، ڈاٹر ان لا آئی ہے، کوئی باہر بات ہی نہیں آ رہی. آخر میں ایک سینئر عورت کو جمع کیا، کہا بھائی تم جا کے پوچھو، ہم تو نہیں پوچھ سکتے. اب سوچو کتنی فکر ہے دوسروں کے گھر کی. یہ وہ بیماری ہے جو دعاؤں کو روکتی ہے. تم دوسروں کی فکر کیا کرے کہ ان کے گھر میں پرابلم ہو. اسلام یہ تعلیم دے رہا. تو یہ لوگوں نے کیا کیا، ایک عورت گئی، میں جگہ کا نام نہیں بول رہا، گئی. وہ ان کی جو سن مدر ان لا تھی، وہی ایج کی تھی. یہ لیڈی بھی سینئر لیڈی تھی وہ ایریا کی. ادھر ادھر باتیں کر کے بہو کو دیکھا، ڈاٹر ان لا کو دیکھا، اس نے پانی وانی لا کے رکھا. یہ خوجف بھائی فیملی کی ہے یہ واقعہ. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا، آپ کو غیبت ہوں گی نا، جگہ کا نام نہیں بول رہا. تو اب اپنی کھوجوں میں سب سے اچھی بات یہ، کہیں کے افریقن ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، کہیں کے گھر جاتے سب سے پہلے پانی پلاتے. ابھی تک مجھے نہیں پلایا پانی، بلایا ہی نہیں، گھر تو کہاں سے بلائیں گے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی گھر پہ آئے تو بغیر کوئی چیز پیے جائے نہیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس نے لا کے اس کی بہو ڈاٹر ان لا نے پانی رکھا، اس نے پانی پی لیا. اب اس کو فکر کہ اس کا ساس کا گھر میں پرابلم کیا ہے. اس نے پوچھا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اسٹائل وہی ہے. اس نے پوچھا کیسی ہے بہو. ساس بھی مدر ان لا بھی اسمارٹ تھی. ٹھیک ہے کہا اس نے. جو لمبی ٹھیک ہے نا اس میں پورا آ گیا کیا ہے. تو اب آپ سوچو کہ فکر کتنی ہے. وائی تم چاہتے گھر میں جھگڑا ہو، پھر تم نمازیں شب پڑھ رہے، پھر تم دعا مانگ رہے، پھر تم وہ کر رہے ہو، تمہاری دعا ایکسپٹ کیسے ہوگی. تم کو یہ فکر ہے کہ کسی مومن کے گھر میں کوئی پرابلم ہو. دس از دا پرابلم. دس وی ہیو ٹو چینج ان فرام اوور لائف. یہ چینج کرنا اپنی زندگی میں. جو میں باتیں بتا رہا ہوں ایک مجلس سے پوری، لیکن آف کورس ٹائم کا ریسٹرکشن ہے. یہ اگر لائف میں تمہاری بدل جائے نا تو تمہاری لائف ایسے گزرتی ہے. اللہ ستار ہے، اور اللہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے کہ میں مومن کی کوئی بات کو باہر نہ لاؤں. اب میں آپ سے پوچھتا، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں ایوری تھرسڈے یہاں پہ. دعائے کمیل کا لاسٹ ورڈز کیا ہے، آخری جملے جو سب پڑھتے، ایک آدمی پڑھتا، ہر آدمی جواب دیتا پوری دنیا میں. عرب میں لے لو، انڈیا پاکستان لے لو، یورپ امریکہ کہیں بھی لے لو، پڑھنے والا ایک، پیچھے جتنے بیٹھے وہ لائن کو دہراتے 3 مرتبہ. لاسٹ لائنز کیا ہے، ایک جملہ ہے خالی، یا سری الرضا. بولتے ہو نا، ریپیٹ کرتے ہو نا. آپ کو پتا ہے یا سری الرضا کے معنی کیا ہے. ہم کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی آسانی، ایزی لے کے، کتنا ایزی لے کے عورت بھی بول رہی، لڑکی بھی بول رہی. کیوں؟ پریکٹس ہے. یا سری الرضا، یا سری الرضا. یا what does it mean? What does it mean? What are you saying? You know what are you saying? آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. ہم راضی ہوتے کسی مومن سے؟ ہم راضی ہوتے نہیں ہوتے. خالی میں یہاں چھیڑا ہوں، اس کی ڈیٹیل جمعرات کو بتاؤں گا تھرسڈے کی مجلس میں. یا سری اور رضا، ہم کتنی آسانی سے، تو جلدی راضی ہو جانے والا. ہم راضی ہو رہے ہیں یہ چیزوں کو. اللہ بول رہا کہ تو میرے بندوں سے راضی نہیں ہے، اور تو مجھے بول رہا کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. ہاؤ کین اٹ بی؟ تم بھی تو کچھ کرو. تم کچھ نہیں کرو گے، تم بولو کہ نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں. یہ اگنورنس سے باہر آؤ، یہ غفلت سے باہر آؤ. اگنورنس ہے، یہ ٹوٹل اگنورنس کہ میں تو بہت نیک ہوں برمنگم کا، میں تو پہلی سب میں کھڑا رہتا ہوں، میں تو اتنے یہ دیتا ہوں. یہ نکالو ذہن سے. تو یہ جو پرابلم ہے نا، یا ستارو، یا ستارو.
اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. یہ ایوری ڈے 18 ٹائمز پڑھ کے بولو اللہ تو پلیز میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو لوگوں کے ساتھ اب یہاں پہ ایک اور شکر بھی بتاتا آپ کو. صبح اٹھ کے آپ انگلش، گجراتی، عربی کسی میں بھی بول سکتے. الحمدللہ الذی 17 ذنوب، یہ مفاتیح الجناح میں ہے یہ دعا. الحمدللہ الذی 17 ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے ذلیل مت کر. اگر وہ پردہ ہٹا دے نا، اگر میں بیٹھا ہوا میرا یہ کرتا وائٹ ہے، برائٹ ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، یہ میرا کرتا برائٹ ہے، سب بول رہے ہیں وائٹ کلر کا، بہت برائٹ ہے. یہ جو برائٹنس ہے نا، یہ آپ کی آنکھوں کے لیے یہ اس کا کرم ہے، اس لیے برائٹ ہے. اس پہ اتنے دھبے ہیں، اتنے پیچز ہیں، اتنے ہولز ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے معاشرے میں اس کو برائٹ کر دیا. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے پردہ ہٹ جائے. آغا بہجت کا کیا تھا؟ کیا تھا آغا بہجت؟ بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے سر جھکا کے چلتے رہے، اور وہ آغا بھی ایسا چلتے تھے. کیوں؟ ان کے سامنے جب کوئی جاتا تھا اس کا پورا نقشہ سامنے، ان کا تقویٰ، وہ اتنے پائز تھے کہ ان کا تقویٰ سامنے والے کا آتا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے چہرے پہ کتنے. آپ اس میں تعجب مت کرو، میرے پاس کئی واقعات ہیں اس پہ. چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے جب ابو بصیر نے کہا تھا کہ مولا کتنے حاجی ہے اس وقت، کعبہ بھرا ہوا، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے کعبے کی زیارت. تو امام نے کیا کہا؟ ابو بصیر تیری آنکھوں سے تو حاجی دیکھ رہا نا، ادھر آ. آنکھوں پہ چہرے پہ ہاتھ پہ رکھا، اب دیکھ، سوائے فیو حاجی کے سارے جانور نظر آئے. محقق ہلی، علامہ ہلی کے بیٹے، ان کا بھی یہی واقعہ. اتنا پائس انسان تھا کہ وہ سامنے آتا، جیسا آغا بہجت تھے ویسے محقق ہلی، علامہ ہلی کے بیٹے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ سامنے آتا تو معلوم ہو جائے. وہ ایسا رہتے تھے ہمیشہ کہ کسی کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے. یہ اس کا کرم ہے. اسی لیے میں بول رہا ستارو آلویز خدا نہ خاصہ اللہ کا ہٹا دے پردہ، یو آر آؤٹ. ایک لمحہ تم برمنگھم میں زندہ نہیں رہ سکتے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ عزت اللہ دیتا. اس کے لیے یا ستارو پڑھو، رات میں بھی پڑھو، دن میں بھی پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو کہ اللہ تو گناہ. اور پھر اللہ بھی سیم چیز ایکسپیکٹ کر رہا. میں بار بار ایک جملہ بول رہا، وہی چیز ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں بھی مومنین کے گناہوں پہ پردہ ڈالوں. میں کبھی بھی کسی کی کوئی بات کو مارکیٹ میں نہیں لاؤں. یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ڈیزیز ہے، یہ وہ کینسر ہے کہ تم دعا اس کے بعد کنٹینیوس مانگتے رہو، اللہ کبھی نہیں قبول کرتا. اس لیے کہ تم نے دوسروں کا خیال نہیں کیا. کل کا واقعہ یاد ہے، تم نے دوسروں کی چیز مارکیٹ میں لائے. اگر اللہ تمہاری چیز کو مارکیٹ میں لائے گا تو ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے. دوستو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں نے کہا تھا یا ستارو، ابھی ایک یہ یا ستاروں پہ پوری مجلس ہو سکتی. میں بات کو یہاں روک رہا. پھر میں نے کہا تھا یا ذوالجلال والاکرام. یہ عجیب تسبیح اللہ کی. تم بلیو کرو میری بات پہ، بلیو کرو میری، یو جسٹ ٹرسٹ می. عورت مرد اگر عورت روز یا لڑکی یا ذوالجلال والاکرام بولے، اگر کسی کی خدا نہ خاصہ بول رہا، اگر کسی کی فیملی لائف میں ڈسٹربنس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈسٹربنس ہے، یا مدر ان لا ڈاٹر ان لا میں ڈسٹربنس ہے، تو اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے تو وہ بولے یا ذوالجلال والاکرام، کہ اللہ تو عزت کا دینے والا ہے، تو عزتوں کا، تو ذوالجلال ہے، تیری جلالت ہے، تیری شان ہے. اللہ کی تعریف کرو تو اللہ تمہاری پلٹ کے تمہاری شان کر دیتا. تو یا ذوالجلال والاکرام. اگر میرڈ لائف میں ہیپی، میں انشاءاللہ کل ایک دعا بتاؤں گا میری ماں بہنوں کو، عورتوں کو، کہ شوہر کو کنٹرول میں کیسے رکھنا. گھبراؤ مت. کل ان کو دوں گا، پرسوں آپ کو دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، دونوں کو دوں گا. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے. کل ٹیوزڈے کی مجلس ہے، ٹیوزڈے 40 سے پہلے زمانے کے امام کی ایک نماز بھی ہے، وہ نماز بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں. اور
وہ دعا کہ میں چاہتا کہ میں جب جاؤں یہاں سے تو پورا، اس لیے کہ میں 3 دن 4 دن سے ہوں، مسلسل ٹیلی فون سے، مسلسل میسیجز ہے، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. I'm really tired. I'm really tired. Believe me, I'm tired. کیا کروں؟ مولانا یہ دعا دو، مولانا یہ دعا دو. میرے ساس کے ساتھ یہ پرابلم، ننن کے ساتھ، سسٹر ان لا کے ساتھ یہ پرابلم، بردر ان لا کے ساتھ یہ پرابلم، میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ پرابلم، ان کا رزق، 1000 ایشوز. I'm really tired. میں نام کسی کا نہیں لیا، میں کبھی لوں گا بھی نہیں، میں کبھی نہیں لوں گا نام. لیکن میں کیا کروں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں، میں جب جاؤں یہاں سے 40 کے دن انشاءاللہ، میں چاہتا کہ پورا معاشرہ، پورا سماج ایسا مولا حسین کے عزادار بن کے ہو جائے پورا. ابھی بھی ہے، ابھی بھی، آئی ڈونٹ مین دیٹ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ابھی بھی ہے، لیکن جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں نا سارے ختم ہو جائیں. If you listen what I'm saying and if you follow what I'm saying 100% ہوگا. اس لیے کہ میں وہ باتیں بتا رہا جو مولا تم کو دے رہے، یہ امام کی سیئنگز بتا رہا کہ میں چاہتا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ. آپ بلیو کرو، لیسٹر میں تھا، اسٹینمور میں تھا، ابھی امریکہ میں تھا، لوگوں کے ایسے ایسے آبسٹیکلز دور ہوئے، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے بعد، جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ معصومین کی طاقت ہے، ان کا پاور ہے. اور if you follow the path of امام علی 100% تمہاری دعا قبول ہونا. But you have to follow what امام علی is saying, what مولا حسین is saying. If you don't follow, پوری زندگی اسٹرگل میں جائے گی، ہر وقت سٹریس میں رہے گا. میں نے جو فرسٹ ڈے تسبیح دی تھی تمہارے سٹریس کے لیے، آپ تھرڈ ڈے میں بول رہا، کل ہی، آج یا آج ہی، وہ اتنا سٹریس میں تھا یہاں پہ بندہ برمنگھم میں، کام ہی نہیں بن رہا تھا. اور تسبیح تو اللہ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف. فرسٹ ڈے کا وہ بولتا مولانا میں نے شروع کیا رات میں، دن میں گھر کا ماحول بھی صحیح ہو گیا، سٹریس بھی دور ہوا، میرے سکون آ گیا، پیس آ گیا. اور میں اب کہیں کوئی کام کرتا ہوں تو سکون کے ساتھ پیسفل کرتا ہوں. مجھے جو سٹریس ہوتا تھا، ایسا سٹریس کہ میں کوئی کام ہی نہیں کر سک رہا، آفس میں جا رہا، میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اب کنسنٹریٹ کر سک رہا اپنے بزنس کے اوپر. اور وہ تسبیح وہ پڑھ رہی عورت، وہ کہتی ہے کہ مولانا اب ہمارے گھر کا ماحول، ایٹماسفیئر جو ہے گھر کا، اللہ کی یہ تسبیح سے، یہ ایکسٹرا آرڈنری تسبیح ہے جو آپ عشاء میں اور ظہر اثر میں پڑھتے، 3rd اور 4th رکعت میں، ایکسٹرا آرڈنری اللہ کے نام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. وہ بولتا ہے کہ پیس آ گیا ہمارے گھر، دیٹس فائن. میں تو یہی کہہ رہا کہ کوئی ایک بھی صحیح ہو جائے. یہ تسبیح آپ پڑھ کے دیکھو، یہ پڑھ کے دیکھو، کیا رحمت ہے اللہ کی. اس لیے کہ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں، ہر نام کے ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح. آپ بلیو کرو میری بات پہ. انشاءاللہ میں لاسٹ ایئر وہاں پہ تھا جوہانسبرگ میں، رمضان میں، سیکنڈ ہاف میں. فرسٹ ہاف میں کیگالی میں تھا، سیکنڈ ہاف میں اب جوہانسبرگ والوں کو پوچھنا، if you know anybody over there, you just ask them کہ 19, 21 اور 23 کے اعمال جو ہوئے، 2 گھنٹے کے میں نے اعمال کرائے تسبیح کے اور قرآن کے، کوہرام مچا ہوا تھا. اور جب تسبیحاں ہم لوگوں نے پڑھی سب مل کے، میرا کچھ نہیں ہے، میں ایک میسنجر ہوں، مومنین کی برکت. پورا ہال کھڑے رہ کے سبحان قدوسن بول رہا تھا. آپ عید تک میں وہاں تھا، عید کے دن نکلا جوہانسبرگ سے. اللہ کا شکر ہے، شکر ہے کہ کتنے لوگوں کے مسئلے اس میں حل ہوئے، پرابلم سالو ہوئے. ایک پہلی چیز پیس آ جاتی ہے، سکون. دوستو اگر $1 ملین میرے پاس ہو اور سکون نہ ہو تو فائدہ کیا ہو پیسوں کا؟ واٹ از دا یوز آف دیٹ منی؟ $100,000 کا بیڈ پہ میں سو رہا، بیوٹیفل ایٹماسفیئر روم میں، نیند ہی نہیں آ رہی میرے کو. وہ بیڈ کیا ہے؟ جہنم ہے. جب تک پل نہ لوں نیند نہیں آ رہی. یہ وہ تسبیح ہے. اس سے بہتر اگر پیس آ جائے، نیند آ جائے، سکون مل جائے تو اتنے پیسوں سے بہتر ہے وہ. تو وہ پیس کے لیے امام علی بول رہے کہ تیرا ذکر شفا ہے. لیکن ہم افسوس کہ وی ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن یہ ذکر شفا کب بنتا؟ جب تمہاری زبان صحیح ہو. کل انشاءاللہ زبان کے اوپر بولوں گا. میں بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ گیا، 35-40 منٹس کی مجلس ہو گئی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یا ذوالجلال والاکرام.
یہ تصویر پڑھو، سبحان قدوسن رب الملائکۃ والروح، بس آخری بات، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام تم کو برمنگھم میں ایسا گرو کرائے گی، تمہاری عزت ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ تم میرا ذکر کرتے جاؤ، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا نام لیتے رہو، میں تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ آپ سوچو اگر اللہ میرا نام لے لے تو میرا نام کتنا مشہور ہو جائے گا، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار میں۔ تو when you start your day یہ تصویر سے سٹارٹ کرو فجر کی نماز کے بعد، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ ایسا گرو، ایسی عزت ملتی ہے کہ پورا دنیا تم کو روکنا چاہ رہی ہے، اللہ دینا چاہ رہا تو nobody can stop him۔